بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد سعید ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میس وائس کے نام سے۔ آج ہم صرف چند ٹاپکس ڈسکس کریں گے، پولیٹیکلی ٹاپکس ہیں وہ، اور اس طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں کے لیے میں لاتا رہوں گا۔ آپ کی مدد سے ہی اس میں امپروومنٹس لائی جا سکتی ہیں، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کی ہی مدد سے اس میں اور مزید، اور اگر آپ کو کوئی بھی چیز آپ بری لگتی ہے یا کوئی اس کے ریلیٹڈ کوئی یہ ٹاپکس ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ جی پہلا ٹاپک یہی ہے کہ جی میں آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی نے ہر غریب عوام کا برا حال کر دیا ہے۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں معاشرت کا بہت برا حال ہو گیا ہے اور مزید حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار جی سے ایک لایا گیا تھا لندن سے، یہاں امپورٹ کیا گیا تھا کہ جی وہ ایک ماہر معاشیات ہیں اور وہ ملک کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، اور انہیں یہاں تک لایا گیا اور وہ وزیر خزانہ جو ہے مفتاح اسماعیل کو اس سے ہٹایا گیا اور اس کی جگہ اس کو امپورٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جی آئی ایم ایف سے ڈیل کر لیں گے اور حالات کو کنٹرول کر لیں گے۔ جی یہ ایک ماہر معاشیات ہیں اور انہوں نے حالات کنٹرول کر لیے ہیں، لیکن حالات کنٹرول ہونے کی بجائے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ مہنگائی نے ہر غریب آدمی کا جینا محال کر دیا ہے۔ ایک ٹائم کی روٹی کھانا لوگوں کے لیے محال ہو گیا ہے، لوگ اپنی ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھا پا رہے۔ دیکھیں جی ایک اگر مزدور ہے وہ اگر 1000 روپے کماتا ہے تو 1000 میں سے کیا بنتا ہے اس کا؟ 1000 میں سے وہ گھر کا خرچہ ہی نہیں چلا سکتا۔ آج کل لوگ اپنے بچوں کی فیسیں اسکول کی نہیں دے سکتے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ نوجوان طبقہ جو ہے وہ ویسے بے روزگار ہوتا جا رہا ہے، نوجوانوں اپنی تعلیم کمپلیٹ نہیں کر پا رہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے شہروں میں اس طرح کے حالات آ گئے ہیں اور دیہات کے ایریوں میں تو اور مزید حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو کچھ نہ کچھ اس طرح کرنا چاہیے تاکہ حالات مزید بہتری کی طرف جائیں۔ یہ اس لیے آئے تھے کہ حالات ٹھیک کریں، نہ کہ اب پہلے سے بھی بدتر کریں۔ اب یہ حالات پہلے سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اس طرح مہنگائی رہی تو ملک بالکل ہی ایک نیچے چلا جائے گا اور اس غریب آدمی کا جینا محال آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جس طرح شہباز شریف نے کل وہ کشمیر پر بیان دیا تھا اور انہوں نے جس طرح وہ اس کے بارے میں کہا کہ جی اس نے بات کرنا چاہا تنویر الیاس صاحب نے، وزیر اعظم کشمیر نے، شہباز شریف سے، اور آگے جس طرح شہباز شریف کا رد عمل تھا اس کے لیے وہاں کشمیر میں کافی ریلیز نکالی گئی ہیں اور کافی انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کا انہوں نے مجسمہ جو ہے وہ جلایا ہے۔ حالانکہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اس طرح کے حالات کیے گئے ہیں۔ حالانکہ آج تک کبھی بھی کشمیر میں پاکستانی وزیر اعظم کا مجسمہ نہیں جلایا گیا، اور اس طرح کا اگر بیان نہ دیتے، اس طرح کے حالات نہ کریٹ کرتے تو حالات خراب نہ ہوتے۔ جی دیکھیں جی اگر ایک تو وہ بات کر چکے ہیں، انہوں نے یہ بات کی، کشمیر کے وزیر اعظم سے بات نہ کی اور یہ ایک الٹا ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے، اور اوپر سے پنجاب کے جو ہے نا جو ان کے ترجمان ہیں جی وہ ترڑ صاحب، انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی کشمیر اگر انہوں نے بلکہ اس کی بجائے ان کو معذرت کرنے کی بجائے انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف کے آگے اس وزیر اعظم نے اس نے کوئی ایک انسلٹ کر دی ہے ان کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر انہوں نے اس طرح کیا تو ہم ان کو اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کیا ہوا کہ اسلام پاکستان سب کا ہے کہ نہ کہ ایک جماعت کا ہے، اور یہ وزیر اعظم بھی ایک جماعت کا نہیں پورے ملک کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے حالات، اس طرح کے بیانات دینے سے حالات مزید خراب ہوں گے، اور نہ اس طرح کے بیانات سے گریز کیا جائے، اور اس طرح کے بیانات دینے سے ایک امن نہیں بلکہ آپ اس کا در سے اس سے ایک افراتفری انتشار پھیلتا ہے، عوام میں غم و غصہ، وہاں کشمیر میں لوگوں میں غصہ پایا جا رہا ہے اور ان کو یہ بات ناگوار گزری ہے۔ آپ کو اس طرح کا بیانات نہیں دینا چاہیے، اس طرح کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ جی اس کے بعد میں آپ کے آتا ہوں، جی عمران خان نے بھی ابھی کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، ان کا ایک جو مال ہے اسلام آباد میں وہ بند کر دیا گیا، ان پہ عمران خان کی ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں جی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سناؤں، انہوں نے کہا ہے اہل کشمیر کی قربانیوں کا ذکر نہ کرنے پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے شہباز شریف کی سرزنش پر میڈیا مافیا کے ذریعے سے سینٹرس مال جو ان کا اسلام آباد میں ایک مال ہے کو سیل کیا جانا ظاہر کرتا ہے کہ گزشتہ 8 ماہ سے میں پاکستان میں جس جنگل کا قانون رائج ہے اس سے کشمیر کو بھی منفی پیغام جاتا ہے۔ ہمارے معزز ججز کے لیے سوال ہے، کیا وہ قانون کے محافظ نہیں؟ جی ابھی یہ عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے کشمیر جو وہ انہوں نے جی مال بند کر دیا تھا اس کا،
وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو اسلام آباد میں ہے سینٹر سنبھال، تو انہوں نے کہا کہ جی جس طرح کہ ہم قانون جنگل کے قانون میں جی رہے ہیں، تو ان کو حالات بہتری کی طرف جیسے کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے انتشار پھیلا رہے ہیں، آگے مزید حالات خراب ہو رہے ہیں، پہلے مہنگائی ہے، اوپر سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا اور اس طرح کے بیانات جاری کروانا مزید ملک کے لیے مزید خطرات بڑھ جائیں گے۔ تو اس طرح کے بیانات سے گریز کیا جائے اور حالات کو کنٹرول کیا جائے۔ اور اس کے بعد میں آ جاتا ہوں جی، چیف جسٹس صاحب نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا، جو ارشد شریف کا تلقا شہید کا جو انہوں نے ایک سٹیپ لیا، انہوں نے نوٹس لیا ہے اتنے دنوں بعد، یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے۔ انہوں نے سٹیپ لیا، انہوں نے کہا جی ارشد شریف پاکستان کے ایک لینڈنگ صحافی تھا، قتل سے متعلق عوام میں بہت خدشات ہیں جن کو سامنے لانا ضروری ہے۔ انہوں نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی ارشد شریف صاحب جو ہیں قتل ہوئے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کی رائے الگ الگ ہے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے، کس وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے، کس وجہ سے انہیں وہ دبئی چھوڑنا پڑا، وہ جانا پڑا ان کو وہاں، اور کس وجہ سے ان کو ویزا نہیں ملا واپسی کا، اور کس وجہ سے یہ ساری تحقیقات کر کے عوام کے سامنے لانا چاہیے، تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ کیا ریزن تھی، اس کے پیچھے کیا حالات تھے، کیا وجہ تھی، کیوں اس طرح کیا گیا کہ انہیں شہید کر دیا گیا، اور اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان کے گھر والوں کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اس کا پتہ چلے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے کہ انہیں کس نے شہید کیا، کیوں کیا وجہ تھی، وہ کون تھا جس نے ان کو شہید کیا۔ تو وہ ریزن ان کو چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھا نوٹس لیا، انہوں نے کہا کہ جی اس کا دیکھا جائے وہ ایک بہت اچھے صحافی تھے اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، انہوں نے آرمی کے لیے بہت کیا، انہوں نے جی ہر لائن آف کنٹرول کا انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے کور اپ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے پاکستان کی صحافت میں ان کا ایک نام تھا، اور انہوں نے پاکستان کے محب وطن صحافی تھے۔ وہ جب بھی کوئی پاکستان پہ کوئی اٹھاتا تھا، الفاظ اٹھاتا تھا، کوئی آنکھ اٹھاتا تھا، وہ بولتے تھے سب سے پہلے۔ تو اس طرح انہوں نے ایک بہت اچھا بیان جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ جی مہنگائی تو آپ کو پتہ بھی ہے، اس کے بارے میں جی مہنگائی کے بارے میں ایک ہمارے مشہور صحافی ہیں کامران خان صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب رحم فرمائیں، خبر آئی ہے اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب وہ رحم فرمائیے، اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، کراچی بندرگاہ پر پھنسے 250 کنٹینرز پیاز، 63 کنٹینر لہسن، 104 کنٹینرز ادرک کلیئر ہو سکیں۔ اب ان اشیاء کی قیمتیں آسمان کی جانب گامزن ہیں۔ زر مبادلہ کی کمی کی ضرورت پر دواؤں کے خام مال، میڈیکل مصنوعات کی کمی کا بھی باعث ہے۔ انہوں نے کہا جی حالات اس طرح خراب ہوئے پڑے ہیں کہ آپ کے جو 250 کنٹینر پیاز کے ہیں وہ بھی بندرگاہ پہ پھنسے پڑے ہیں، اس کے آپ نے بڑی مشکل سے پیسے ادا کیے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے پہنچیں گے، اور ان کی قیمتیں پہلے آسمان سے چھو رہی ہیں۔ باقی میں آپ کو لاسٹ میں بتاتا جاؤں کہ جی باقی یونیورسٹیز میں جیسے کہ پاکستان میں آج یونیورسٹی میں جی اسکالرشپ مل گئی ہیں، اب بچوں کا یہی اعتراضات آ رہے ہیں کہ جی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بچوں کو احساس اسکالرشپ نہیں دی جا رہی۔ بچوں کی آج ایک اسٹرائک بھی تھی، انہوں نے اسٹرائک بھی کی، انہوں نے کافی سوالات اٹھائے کہ جی ہماری اسکالرشپس کیوں بند کی گئی ہیں، باقی اسکالرشپس تو باقی یونیورسٹی میں مل چکی ہیں بچوں کو، تو ہماری یونیورسٹی میں بچوں کو اسکالرشپس نہیں مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں نے آج اسٹرائک کی پوائنٹ جس کی وجہ سے بند تھے، کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا بچوں کو۔ تو اس کے لیے بھی حکومت پنجاب کو ریئیکشن لینا چاہیے۔ یہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آپ بھائیوں کی مدد سے انشاءاللہ میں اپنی باڈی لینگویج میں، اپنی بولنے کے لہجے میں چینجنگ لاؤں گا انشاءاللہ۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات آپ کے لیے اکٹھے کر کے لاتا رہوں گا۔ آپ کا محمد سعید، جزاک اللہ۔